ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک مالٹے والا رحیم رہتا تھا جو روزانہ اپنے باغ سے مالٹے توڑ کر گاؤں میں بیچا کرتا تھا۔ رحیم کا باغ خوبصورت اور پھلوں سے بھرا ہوا تھا، لیکن وہ بہت لالچی تھا۔ وہ ہمیشہ سوچتا تھا کہ کس طرح زیادہ پیسہ کما سکتا ہے اور اپنے مالٹوں کی قیمت بڑھا سکتا ہے۔ ایک دن رحیم کو معلوم ہوا کہ اس کے باغ کے آخری کونے میں ایک بہت بڑا اور چمکتا ہوا مالٹا لگا ہوا ہے۔ اس مالٹے کی چمک اور خوبصورتی نے رحیم کو حیران کر دیا۔ وہ مالٹا اتنا بڑا تھا کہ گاؤں میں کسی نے ایسا مالٹا پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ رحیم کی آنکھوں میں لالچ بھر گئی۔ اس نے سوچا اگر میں یہ مالٹا بیچوں گا تو بہت زیادہ پیسے کماؤں گا، بلکہ شاید پورے گاؤں میں میرا نام ہو جائے گا۔ رحیم نے فوراً وہ مالٹا توڑ لیا اور اسے گھر لے گیا اور اس مالٹے کو ایک بڑے صندوق میں بند کر کے رکھنا چاہتا تھا تاکہ کوئی اور اسے نہ دیکھ سکے۔ جیسے ہی رحیم نے مالٹے کو صندوق میں رکھا، ایک عجیب بات ہوئی۔ صندوق کی چابی گم ہو گئی۔ رحیم حیران رہ گیا اور اس نے پورے گھر میں چابی ڈھونڈنی شروع کی، لیکن وہ کہیں نہیں ملی۔ رات ہو چکی تھی اور رحیم کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ سوچتا رہا کہ آخر چابی کہاں گئی۔ اچانک اس نے صندوق سے ایک دھیمی سی آواز سنی، رحیم مجھے یہاں سے نکالو۔ رحیم کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ سوچنے لگا یہ کیا ہو رہا ہے، یہ تو مالٹا ہے، یہ کیسے بول سکتا ہے۔ رحیم نے ڈرتے ڈرتے صندوق کو کھولا، لیکن مالٹا ویسا ہی تھا جیسے رکھا تھا۔ اس نے صندوق دوبارہ بند کر دیا، لیکن جیسے ہی وہ واپس پلٹا وہی آواز پھر سے آئی، رحیم مجھے آزاد کرو، تمہاری لالچ تمہیں نقصان دے گی۔ رحیم خوفزدہ ہو گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ سمجھنے لگا کہ شاید اس کی لالچ کی اسے سزا مل رہی ہے۔ اگلی صبح وہ جلدی سے مالٹے کا صندوق گاؤں کے بزرگ کے پاس لے گیا اور انہیں ساری بات بتائی۔ بزرگ نے رحیم کو غور سے سنا اور مسکرا کر کہا، یہ مالٹا نہیں، یہ تمہاری لالچ ہے جو تمہیں پریشان کر رہی ہے۔ جب تک تم اپنی لالچ سے چھٹکارا نہیں پاؤ گے، یہ مالٹا تمہیں تنگ کرتا رہے گا۔ رحیم نے سوچا اور آخرکار سمجھ گیا اس کے لالچ اسے ہی نقصان پہنچا رہی تھی۔ اس نے وہ مالٹا گاؤں کے بچوں میں بانٹ دیا اور اپنے لالچ کو چھوڑ دیا۔ اس دن کے بعد رحیم کا دل ہلکا ہو گیا اور اس نے کبھی دوبارہ لالچ نہ کرنے کا عہد کیا۔ اس کہانی کا سبق یہ ہے کہ لالچ انسان کو ہمیشہ نقصان پہنچاتی ہے، اور جو لوگ دوسروں کے ساتھ اپنی خوشیاں بانٹتے ہیں وہی حقیقی خوشی حاصل کرتے ہیں۔